سورہ لقمان آیت نمبر 5۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا، فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ درس میں قرآن مقدس کی حقانیت اور اس کی تعریف کا ذکر تھا، اور وہ لوگ جو قرآن مقدس سے ہدایت اور رحمت لیتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، آخرت پر یقین رکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا پاک ارشاد ہے کہ ایسے لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور کامیاب لوگ ہیں۔ آج کے درس میں آیت کریمہ کے اندر ان لوگوں کا تذکرہ ہے جو قرآن مقدس سے اعراض کرتے ہیں، اور ان کے سامنے جب قرآن مقدس کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ تکبر کرتے ہیں، اور ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے ان کے کان بند ہوں، سنی انسنی کر دیتے ہیں، اور قرآن کے مقابلے کے اندر جو لغویات ہیں، لغو باتیں ہیں، فضول کام ہیں، ان کے اندر مشغول رہتے ہیں، اور یوں سمجھ لیں کہ وہ قرآن کا متبادل ان چیزوں کو سمجھتے ہیں جو گمراہی کا ذریعہ ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے لغو باتیں خریدی، خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور اللہ کی مخلوق کو بھی گمراہ کرتے ہیں، اور قرآن مقدس کی آیات کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو ان کا حشر کیا ہوگا؟ فرمایا کہ ان کے لیے دردناک عذاب بھی ہے، ذلتناک عذاب بھی ہے، دو قسم کے عذاب ہوں گے۔ تو ایسے بد نصیب لوگ جو قرآن کا مقابلہ کریں، قرآن کا انکار کریں، قرآن کا اعراض کریں اور قرآنی آیات کا مذاق اڑائیں، ان سے بڑا بدبخت اور بد نصیب کون ہو سکتا ہے؟ تو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، الحمدللہ ہم قرآن کو ماننے والے ہیں، قرآن کے چاہنے والے ہیں اور قرآن کی اتباع کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر استقامت نصیب فرمائے۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں، مَن یشتری لہو الحدیث، جو خریدتے ہیں لغو باتیں، لغو بات خریدتے ہیں، لیضل عن سبیل اللہ، تاکہ وہ گمراہ کریں اللہ کے راستہ سے، بغیر علم، بغیر علم کے، وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور وہ انہیں مذاق بناتے ہیں، مذاق کا نشانہ بناتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں، لہم عذاب مہین، ان کے لیے ذلتناک عذاب ہے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا، اور جب اس کے سامنے ہماری آیات کی تلاوت کی جاتی ہے، وَلَّى مُسْتَكْبِرًا، تو وہ پیٹھ پھیرتا ہے، اعراض کرتا ہے، تکبر کرتے ہوئے، كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا، گویا کہ اس نے سنا ہی نہیں ہے، كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا، گویا کہ اس کے دونوں کانوں کے اندر بوجھ ہے، یعنی کہ کان اس نے کے بند ہیں۔ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ،
بس اس کو خوشخبری سنا دیجئے دردناک عذاب کی۔ ان آیات کے شان نزول میں لکھا ہے نضر بن حارث بن علقمہ، یہ ایک مشرک تھا، بہت بڑا تاجر تھا، اور یہ تجارت کا مال لے کر یہ اکثر ایران جایا کرتا تھا، دور دور جایا کرتا تھا، جہاں جہاں جاتا تھا اس میں ایک ملک ایران بھی آتا تھا۔ جب قرآن مقدس اترتا ہے، اس کے سامنے قرآن مقدس کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے، تو یہ آگے سے پتہ کیا کہتا ہے؟ یہ کہتا ہے کہ بھائی تمہیں کیا معلوم، جو مکہ کے لوگ تھے ان کو کیا کہتا ہے کہ تمہیں کیا معلوم، میں تو دنیا پھرتا ہوں، میں تو ایران جاتا ہوں، اس قرآن میں کیا ہے؟ قوم عاد، قوم سمود، قوم نوح، پرانی قوموں کا تذکرہ ہے، تو اس سے اچھے اچھے تذکرے، اچھے اچھے قصے تو میرے پاس ہیں، تم میرے پاس ہو، میں تمہیں ایران کے بادشاہوں کا سناؤں۔ تو قرآن میں کچھ نہیں ہے، قصے کہانی ہیں، اور قرآن کے اندر جو قصے کہانی ہے اس سے زیادہ اچھی قصے کہانیاں مجھے آتی ہیں، مجھے سن لیا کرو، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ اس نے بکواسات کی قرآن مقدس کے بارے میں، اور جو مشرکین مکہ تھے ان کا بھی یہی دعویٰ تھا۔ خود قرآن کہتا ہے کہ جب ان کے سامنے قرآن مقدس کی آیات پڑھی جاتی تھی وہ کیا کہتے تھے؟ ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ تو نہیں ہے مگر پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں، یعنی کہ وہ پہلی قوموں کے تذکروں کو قصے کہانیاں گنتے تھے۔ قصے تو قرآن میں ہیں، سورہ قصص موجود ہے، اور بے شمار انبیاء کے تذکرے ہیں، اور پہلی قوموں کی ہلاکتوں کے تذکرے ہیں، لیکن ہم جب یہ واقعات پڑھتے ہیں تو بطور قصہ نہیں، اس میں بیسیوں سبق چھپے ہوتے ہیں۔ ہم سبق حاصل کرنے کے لیے اور عبرت حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں جو کچھ ہمیں سمجھایا اس کا خلاصہ یہی ہے کہ قوم عاد نے تکبر کیا، اے امت محمدیہ تم تکبر نہ کرنا۔ قوم ثمود نے تکبر کیا، تم یہ کام نہ کرنا۔ قوم شعیب نے ناپ تول کے اندر ڈنڈی ماری، تاجر پیشہ لوگ تھے، تم یہ کام نہ کرنا۔ قوم لوط نے لواطت کا عمل اس کو فروغ دیا، اس کے وہ موجد بنے، تم یہ کام نہ کرنا۔ تو پہلی امتوں کے جو واقعات ہیں وہ صرف واقعات کی حد تک تو نہیں ہیں، وہ تو ایک سبق دینے کے لیے، لیکن ان کا گمان یہ تھا کہ بس یہ صرف باتیں ہی تو ہیں، جیسے قوم عاد کا تذکرہ ہے، قوم سمود کا، تو ہمارے پاس ایران کے جو موجودہ بادشاہ ہیں ان سے پہلے کون تھا، اس سے پہلے کون تھا، ہم سب کچھ جانتے ہیں۔ یہ نادان اور بے وقوف لوگ تھے۔ اور پھر اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ بعض لوگ ایسے ہیں، یہ تو بات تھی نضر بن حارث بن علقمہ کی، اور یہ صرف یہیں تک محدود نہیں ہے، کسی کی بھی یہ سوچ ہوگی تو وہ اس کا مذاق بنے گا۔ جیسے اس کے لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ علیم، اس کے لیے دردناک عذاب ہے، تو جس کا بھی اسی قسم کا نظریہ ہوگا اس کے لیے بھی ویسے ہی دردناک عذاب ہے۔ پھر ایک اہم ترین بات جو آج کے درس میں ہے وہ یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو خرید کرتے ہیں لہو الحدیث۔ یہ لہو الحدیث کیا ہے؟ ہم نے اس کا ترجمہ کیا ہے لغو بات، یا ہم اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کھیل کود کا سامان، کھیل کود کی بات۔ لیکن اس کی جو تشریح ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھی گئی کہ لہو الحدیث کیا ہے، جس کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتے ہیں کہ بعض لوگ لہو الحدیث خرید کر لیتے ہیں اور ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ لیضل عن سبیل اللہ بغیر علم، کہ وہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو ہٹائیں، گمراہ کریں۔ تو یہ کیا چیز ہے لہو الحدیث؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم، اس سے گانا مراد ہے، اس سے راگ مراد ہے۔ اور یہی بات جب حضور علیہ السلام سے پوچھی گئی تو آقا علیہ السلام نے 3 بار قسم کھائی۔ کتنی بار؟ 3 بار قسم ارشاد فرمائی، 3 مرتبہ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اس سے مراد گانا ہے اور راگ راگنی ہے، یعنی کہ جو گانے کا سامان ہے یہ کیا ہے؟ شیطانی آلات، موسیقی کے آلات، یہ لہو الحدیث ہیں۔
یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس کی تشریح میں قسم کھا کے ارشاد فرما رہے، یعنی کہ یہ ناچ گانا اور ناچ گانے کا جو سامان ہے، یہ وہ شیطان کے ہتھیار ہیں، لیضل عن سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے سے گمراہ کرتے ہیں، دور کرنے والے ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہوا کہ یہ تو بہت ہی بری چیزیں ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ حدیث پاک میں فرمایا کہ یہ جو گھنٹیاں ہوتی ہیں نا بجانے والی، وہ جو بجاتے ہیں، اس میں فرمایا کہ یہ شیطان کے آلات ہیں۔ اور ایک حدیث پاک میں الغناء ينبت النفاق کما ينبت الماء الزرع، فرمایا کہ جو گانا ہے یہ نفاق پیدا کرتا ہے دل میں، اور ایسے پیدا کرتا ہے جس طریقے سے پانی کھیتی کو، کما ينبت الماء الزرع، یعنی کہ جب پانی لگتا ہے تو کھیتی کی پھر کیا بات ہو جاتی ہے، جس طریقے سے پانی کے ساتھ کھیتی کا رنگ ہی بدل جاتا ہے اور وہ پھلنا پھولنا شروع ہو جاتی ہے، بالکل اسی طریقے سے انسان کے اندر کے جو جذبات ہیں گانے کے ساتھ وہ نفاق ایسے پیدا کر دیتے اس کے اندر گانا کہ اس کے اندر منافقت ہی منافقت رہ جاتی۔ جہاں نفاق ہوگا وہاں پر ایمان ہوگا۔ ایک دل میں دو چیزیں ہو سکتی ہیں نا، یا توحید ہے یا شرک ہے۔ یہ ممکن ہے کہ ایک بندہ کہے میں موحد بھی ہوں اور ساتھ مشرک بھی ہوں، دونوں کام ہو سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایمان اور نفاق دونوں جمع ہو سکتے ہیں، ایک چیز ہوگی۔ تو حدیث پاک میں ہے کہ جو غنا ہے، جو گانے ہیں، یہ نفاق پیدا کرتے ہیں۔ اور زمانہ جاہلیت میں جو شرفاء لوگ تھے، میری بات آپ سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، توجہ سے آپ سنیں گے۔ زمانہ جاہلیت میں جب ان کے اندر ایمان نہیں تھا، اسلام نہیں تھا، وہ کافر تھے، ان کافروں کے اندر غیرت کا یہ عالم تھا کہ ان کے اندر کسی عورت کو یہ حق حاصل نہیں تھا، کسی مرد کو حق حاصل نہیں تھا کہ وہ ناچے یا گائے۔ اس کام کے لیے ان لوگوں نے لونڈیاں رکھی ہوئی تھی، غلام اور لونڈیاں، وہ باندیاں ہوتی تھی اور وہ ناچ گانا کر کے اور لوگوں کو خوش کرتی تھی۔ یعنی جو آزاد لوگ ہوتے تھے، بے شک مسلمان نہیں بھی تھے، لیکن وہ کہتے تھے غیرت کے خلاف ہے کہ بھی میری بیٹی ہو، میری بیوی ہو، میری بہن ہو، اور وہ ناچے اور ڈانس کرے اور اس قسم کی حرکتیں کرے، یہ تو باندیاں ٹھیک ہیں۔ اور لوگ پھر ان باندیوں کو ان کے ناچنے پر گانے پر لوگ پیسے دیتے تھے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان کی جو کمائی ہے وہ حرام ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو باندیاں جو ناچتی ہیں، گانا گاتی ہیں، ان کی خرید و فروخت بھی ممنوع اور ناجائز ہے، کیونکہ وہ بھی شیطانی آلات کے زمرے میں آ گئی نا۔ یعنی ان کے ساتھ گانا چلتا ہے، ان کے ساتھ ڈانس وغیرہ چلتے ہیں، تو ناچ گانے کے وجہ سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا کہ باندیوں کی خرید و فروخت کرو، لیکن جو ناچ گانے والی ان کی نہ کرو، کیونکہ یہ حرام پیسہ لے کر آئیں گی۔ تو زمانہ جاہلیت کے اندر یہ معیار تھا، آج زمانہ جاہلیت نہیں ہے، زمانہ اسلام ہے۔ اور آج جو ناچنے والیاں ہیں اور گانے والیاں ہیں اور ناچنے والے اور گانے والے مرد عورتیں، چند عرصہ پہلے کی بات ہے، بہت لمبی کہانی نہیں ہے، صرف اور صرف یہ 15-20 سال پچھلے چلے جاؤ تو ان کو لوگ شادیوں میں بلاتے تھے بھی کنجر آئے ہوئے ہیں، یہی کہتے تھے، سب کو معلوم ہے نا بھی کنجر آئے ہوئے ہیں جی، کنجر وہاں پر ناچ رہے ہیں۔ لیکن اب کنجر نہیں کہنا، اس لیے کہ وقت بدل گیا ہے، اب لوگوں نے بڑی ترقی کر لی ہے، اب وہ اداکارائیں ہیں، فنکارائیں ہیں، اداکار ہیں، فنکار ہیں، ان کو فنون لطیفہ میں شمار کیا جانے لگا کہ یہ تو بڑے فنکار ہیں اور یہ ہمارا قیمتی سرمایہ ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک، یہ اتنا قیمتی سرمایہ ہے کہ آج ایک بندہ ڈھول بجاتا ہے، وہ مر جاتا ہے تو ہمارا میڈیا کہتا ہے جی اس نے پاکستان کا نام روشن کیا اور پاکستان کی ترقی میں اس کا بڑا اہم کردار ہے، اس نے پاکستان کی بڑی خدمت کی ہے۔ کون سی خدمت کی ہے؟ ڈھول بجائے، یعنی ڈھول بجا کر ایک کنجر ڈھول بجاتا ہے، اس سے پاکستان کی خدمت ہوتی ہے، اور ہمارا ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ پیمانے دیکھو کیسے بدل گئے۔ اس یہودی اور دجالی میڈیا نے
ہمیں کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا. اور پھر اس میڈیا کا عالم دیکھو، آپ سب اس وقت میڈیا سے، سوشل میڈیا سے جڑے ہوئے ہیں. یعنی کہ جو کنجر ہوتا ہے تو اس پر جب اس کی برسی ہوتی ہے، اس کی 20ویں 30ویں اور 40ویں فلانے کنجر کی برسی ہے، پورا دن اس پہ پروگرام چلتا ہے. لیکن آپ دیکھتے ہیں، میں تو اپنے دعوے سے کہہ سکتا ہوں، آپ میں سے کوئی مجھے بتا دے کہ کتنے چینل ہیں، ان گنت ہے نا، تو کوئی مجھے ایک آپ میں سے کوئی ایک بتا دے جی میں نے دیکھا جی صبح سے شام تک یوم صدیق اکبر پروگرام جو ہے نا خلیفہ اول پر چلتا رہا ہے. کوئی ایک چینل ہے؟ خلیفہ دوم پر، خلیفہ سوم پر، خلیفہ چارم پر، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یعنی کہ ہمارے خلفائے راشدین، ان سے بڑھ کر ہمارے ہیرو کون ہو سکتے ہیں؟ اتنی بڑی بڑی پاکیزہ ہستیاں، ان پر پروگرام نہیں چلتے. ان کا یوم شہادت آ جاتا ہے، ان کا یوم وصال آ جاتا ہے، لیکن کوئی خبر ہی نہیں، میڈیا میں تذکرہ ہی نہیں ہے. یعنی ادھر ادھر سے پتہ چل جاتا ہے، سوشل میڈیا سے کوئی بات ادھر ادھر پہنچ جاتی ہے، لیکن جو مین میڈیا ہے، جو یہودی اور دجالی میڈیا ہے، اس کے اندر تو کوئی تذکرہ نہیں ہے. ہاں، نور جہان کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ اس کی اتنی برسی ہے، نصرت فتح علی خان کی اتنی برسی ہو چکی ہے. یعنی کنجروں کے بارے میں ہے میڈیا، پورا دن اس کے پروگرام چلاتا ہے جی، اس کے بچپن سے لے کر اور اس کی بڑھاپے تک سارا پروگرام چلتا ہے جی، کیسے اس نے کہاں پیدا ہوا، کہاں پڑھتا رہا، کیسے اس نے یہ فن سیکھا، کہاں کا گیا، کون کون سے ملک کے اندر، پھر سارا دن اس کے پھر وہ کنجر خانہ چلایا جاتا ہے. اور ہماری جو اولادیں ہیں وہ دیکھتی ہیں کہ بھئی اتنے تو اہم ہے نا یہ، پھر وہ بھی سوچتے ہیں کہ پھر ہم بھی یہی ہوں، ہم بھی یہی بننے کی کوشش کریں. کوئی کرکٹ کھیل کے پاکستان کا نام روشن کر رہا ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ سوائے جوے کے کچھ بھی نہیں ہے. جب میچ چل رہے ہوتے ہیں تو لوگ اس کے اوپر وہ جوے لگا رہے ہوتے ہیں، کھیلنے والے، دیکھنے والے، کھلانے والے، سب جوا، سب حرام. لیکن یہ کہ وہ وقت کا ضیاع الگ ہے، نمازوں کا ہوش نہیں ہے. لیکن یہ ہمارے قومی کھیل ہے، ہاکی ہے، کرکٹ ہے. کھیل کے اندر ایک بندہ جاتا ہے جی، اس نے پاکستان کا نام روشن کر دیا. یعنی فضول کاموں کے اندر ہمارے نام روشن ہو رہے ہیں، اور جو ہمارے اصل ہیرو تھے، جو ہماری شناخت تھی، جو ہمارے فخر تھے، ان کا تذکرہ ہی نہیں ہے. تو یہ اللہ والحدیث ہے یا نہیں ہے؟ اب یہ اللہ والحدیث، یہ تو اللہ کا قرآن ہے. سبحان اللہ، جب قرآن اتر رہا تھا کیسے صحابہ کرام نے اس کو سمجھا، اور کیسے اس وقت قسمیں کھا کے تفسیریں کی کہ اس سے مراد ناچ گانا اور یہ راگ ہیں، قسمیں کھا رہے تھے. اس وقت چیزیں عام نہیں تھی، لیکن آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ واقعی لیضل عن سبیل اللہ بغیر علم، کہ ان چیزوں سے مقصد کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے راستے سے ہٹانا. اور جو بندہ ان کاموں کے اندر مشغول ہو جاتا ہے تو کوئی شک والی بات ہی نہیں ہے کہ وہ گیا. کرکٹ کا میچ ہوتا ہے، یقین جانے، اور بالخصوص ہمارے انڈیا پاکستان کا ہو، جیسے کفر اسلام کی جنگ ہوتی ہے، یعنی نمازی غائب ہو جاتے ہیں. ایسی بات کہ نہیں ہے. ہمارے درس قرآن کے ماشاءاللہ، وہ تو کوئی اور ہوتے ہوں گے نا، آپ تو نہیں ہے نا، درس قرآن میں ہمارے بندے شارٹ ہو جاتے ہیں. پوچھتے ہیں یہ بندے آج کہاں چلے گئے ہیں؟ جی ہاں میچ ہے جی آج. حیرت کی بات ہے. تو پھر اللہ کے راستے سے ہٹانے والا ذریعہ ہو کہ نہ ہو؟ یعنی ان میچوں کے اندر. اور پھر یہ ایک سطح سے بڑھتے 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 اب جو موجودہ سطح پر یہ فتنہ ہے، یہ تو ٹچ موبائل ہے ہمارے پاس اس وقت، اور ٹچ موبائل بھی لہو الحدیث ہے. اس کا جو غلط استعمال ہے وہ لہو الحدیث ہے. اور یہ اللہ کے راستے سے کتنا روکتا ہے؟ نمازوں کے بیڑا غرق، تلاوت کا بیڑا غرق. یعنی ہر کام موبائل، ہر کام کے لیے موبائل. اور موبائل پہ جب ہم بیٹھ جائیں 2 گھنٹے، 3 گھنٹے، 6 گھنٹے، اچانک خیر 1 بج گیا، بس اب سو جاتے ہیں تو 1 بج گیا، یعنی کوئی پتہ نہیں ہے. اور یا نماز میں اگر 2 منٹ نماز لمبی ہو جائے، اور سورہ بقرہ نہیں پڑھ لی امام صاحب نے، اتنی لمبی نماز، اور تو 12 منٹ لگ گئے نماز میں، اور تو 14 منٹ لگ گئے. اور ہمارے نماز اتنے اچھے ہیں کہ یوں ہی بتاتے ہیں جی پہلی رکعت میں 6 منٹ ہوئے تھے. اب آپ بتائیں جی پہلی رکعت میں انہیں کیسے پتہ چلا کہ 1 رکعت، یعنی کہ نماز کے اندر بھی گھڑی کو دیکھتے ہیں تسلی سے، بھی اتنے منٹ اتنے سیکنڈ ہو گئے، نماز کے اندر بھی وہ خیال کر لیتے ہیں. اتنے اچھے نمازی ہمارے ماشاءاللہ.
تو یہ ہماری نمازوں کا حال ہے۔ لیکن اگر یہی نمازی یہی ہم بیٹھتے ہیں، میں آپ کے ساتھ شامل ہوں، آپ ناراض نہ ہوا کریں، یعنی کہ ہم اس فتنے سے متاثر ہو گئے ہیں، یہ ہمارا کتنا قیمتی وقت، ہماری زندگی اس نے تباہ کر کے رکھ دی ہے۔ ہماری زندگی کیا ہے؟ یہی سال، مہینے، یہی دن، یہی گھنٹے، یہی منٹ، سیکنڈ، ہماری زندگی یہی ہے نا۔ تو ہماری زندگی یہ کھا کے جا رہا کہ نہیں جا رہا؟ اور پھر ایک وقت تھا نا زمانہ جاہلیت، وہ تو جاہل لوگ تھے بیچارے، وہ کہتے تھے کہ بھئی ہماری مائیں بہنیں نہیں ڈانس کریں گی، ہاں باندیاں ہیں، یہ تو ہمارا مال ہے، یہ کر سکتی ہیں لیکن ہم لوگ نہیں کریں گے۔ اور اس سوشل میڈیا نے ہمیں کہا ہے کہ نہیں نہیں، ہم سب آزاد ہیں۔ اب کنجروں سے بڑے کنجر آ گئے، اور بہت شریف گھروں کے کنجر ہیں، اور پھر وہ کیا کرتے ہیں، انہیں کو کہتا بھی نہیں ہے کہ جی ڈانس کر کے دکھاؤ، وہ کہتے ہیں نہیں جی آپ اطمینان رکھیں، ہم ڈانس کر کے آپ کو خود دکھائیں گے۔ اپنی ویڈیو خود بناتی ہیں لڑکیاں، شریف گھروں کے لڑکے لڑکیاں، اور ان کے لباس کیسے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد ان کا انداز کیسا ہوتا ہے، یعنی کنجر پیچھے رہ گئے ہیں۔ کنجروں میں کچھ شرم حیا ممکن ہے بچی ہو، لیکن ان موجودہ جو ہے نا یہ نئے کنجر جو بن رہے ہیں، ان کے اندر نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد وہ منت کرتے ہیں کہ آپ دیکھیں جی یہ جو میں نے کنجر پنا کیا نا، آپ اس کو لائک کریں، بھیک مانگتے ہیں کہ اس کو لائک ضرور کریں، اور اس کے بعد اس پہ تذکرے، اتنے ملین میرے فالوورز ہیں، اتنے بندوں نے میرے ڈانس کو دیکھا ہے، یعنی کنجر پنے کو زیادہ لوگ دیکھیں گے تو اس پر فخر کیا جا رہا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ ہم سب کی بیٹیوں کو، بہنوں کو محفوظ رکھے۔ تو یہ سوشل میڈیا کا کردار ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ اللہ والحدیث میں شامل ہے یا نہیں ہے؟ اور پھر اسی اللہ والحدیث نے یہ جو ٹچ موبائل ہے، اب ایک تو یہ ہوتا تھا نا کہ پہلے لوگ وقت ضائع کرنے کے لیے چوکوں پہ جاتے تھے، اور ابھی میں یہاں آ رہا تھا نماز پڑھانے کے لیے، تو ہماری اس گلی کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں ماشاءاللہ، آپ نے بھی دیکھا ہوگا نا، این نماز کے وقت بیٹھے ہوتے ہیں، اور یہی ہمارے نمازی ہوتے ہیں ماشاءاللہ، وہ کبھی یہاں بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں، کبھی وہاں بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں، وہ لوڈو کھیل رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ عمر کیا ہے 60 سال 70 سال 65 سال، وہ لوڈو کھیل رہے ہیں ٹائم ضائع کرنے کے لیے۔ اب اسے کیا ملتا ہے؟ حالانکہ جو کھیل جو حدیث پاک میں جن کی اجازت ہے وہ ہے گھوڑ سواری، ہم گھوڑے کو ہاتھ لگا تو ڈرتے ہیں لات مار دے گا، تیر اندازی، یعنی جو جسمانی ورزش ہے، یعنی کہ اپنے آپ کو مضبوط بناؤ، قوت والا بناؤ، وہ کھیل ہم نے نہیں کھیلنا، بس لوڈو پر بیٹھے ہوئے ہیں، بس لگے ہوئے ہیں جی، بس وہ کتنا ٹائم ضائع ہو جاتا ہے۔ اچھا ایک تو یہ کہ چوکوں پر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، اب یہ موبائل کے اندر بھی لوڈو آ گئی ہے، اور پھر وہ کسی بھی ملک کا بندہ ہو اس کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے، وہ لڑکی ہے لڑکا ہے، اس کے ساتھ وہ لوڈو کھیلتے کھیلتے اب اس میں گپ شپ شروع ہو جاتی ہے، اس کے بعد پھر ہو سکتا ہے کہ وہ مسلمان ہو جائے یا یہ کافر ہو جائے، کسی کا پتہ نہیں چلتا۔ جو جس طرح تگڑا بندہ ہوگا تو وہ اپنے مذہب پر بھی لے آئے گا، یعنی کہ مذہب کچھ بھی نہیں ہے، بات وہی ہے لیضل عن سبیل اللہ بغیر علم، اللہ کے راستے سے روک دیا، گمراہ کر دی۔ تو کتنی گیمیں آج کل جی موبائل میں گیم چل رہی ہے، لوگ نا ہم سے فون کر کے مسئلے پوچھتے ہیں جی فلانی گیم چل رہی ہے جی، گیم کھیلو تو پیسے ملتے ہیں۔ ہمیں تو سمجھ نہیں آتی، نئے نئے مسئلے نکل رہے ہیں، اب ہم اس کو کیسے لوگوں کو بتائیں بھائی یہ کون سی گیمیں ہیں، کون سی کو مزدوری ہے، یہ کون سا ایسا کام ہے کہ تم گیم کھیلو گے پیسے ملیں گے۔ بعد میں پتہ چلتا ہے جی کوئی کہتا ہے جی میں نے 35,000 جمع کروائے پھر ان کا ممبر بن گیا ہوں، سبحان اللہ، 35,000 جو جمع کروائے تو پھر وہ گیم تو نہ ہوئی، وہ تو جوا ہوا، اور پھر وہ ہار گیا تو اتنے پیسے اس میں سے کٹ جائیں گے، جیت جائے گا تو اتنے پیسے بڑھ جائیں گے، تو جوا کس کو کہتے ہیں؟ لیکن یہ مہذب جوا ہے نا، کسی کو پتہ بھی نہیں ہے، ماں باپ کو پتہ نہیں ہے کہ میرا بیٹا کیا کر رہا ہے، وہ کہتے ہیں جی یہ بس ویسے ویڈیو دیکھتا رہتا ہے، بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو پب جی کھیل رہا تھا، اور چلو جی گیم کھیل رہا ہوگا، نہیں جی گیم کھیل رہا تھا، جوا لگا کے وہ تو اتنے ہزار بھی بچہ گھر سے چرا کر لے گیا، گھر کے زیور چوری کر کے لے گیا، وہ تو ہمارے گھر کا اس نے ستیہ ناش کر دیا، چھوٹے چھوٹے بچے، اور کتنے بچے ایک دوسرے کو قتل کر چکے ہیں گیموں کے اندر، تو کتنی بڑی تباہی ہے، یہ اللہ والحدیث نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ ایک چیز ہے، اس کا صحیح استعمال کیا ہے کہ اصل صرف بات سننے کرنے کے لیے، اگر اس کا صحیح استعمال کرو تو یقین جانو کہ یہ بہت بہت بڑی چیز ہے۔ اب میں آپ کو ایک زندہ مثال دوں، ہمارا درس ریکارڈ ہوتا ہے،
آپ حضرات الحمدللہ یہاں پر سنتے ہیں ریگولر، تو جتنے بندے یہاں پر سنتے ہیں اس سے بہت زیادہ لوگ یہ جو ویڈیو بنتی ہے اس کے اندر آ کے یعنی کہ لوگ اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور وہ درس سن لیتے ہیں۔ اگر نیت صاف ہو، جو بندہ یہاں نہیں آ سکتا مجبور بیٹھا ہوا ہے، تو وہ یہیں جہاں بھی بیٹھا ہوا ہے وہ مستقل درس سن رہا ہوتا ہے۔ اچھا استعمال ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا موبائل کے اندر اتنی دینی کتابیں ہیں، اتنی اہم ترین کتابیں جو نایاب تھی وہ موبائل کے اندر موجود ہیں، مل سکتی ہیں اگر بندہ لینا چاہے تو۔ جو کہتے ہیں میں نے گانے بھروایا جی میری تو میموری ختم ہو گئی، یعنی گانے اتنے بھرا دیے، ڈرامے بھرا دیے، میموری ختم ہو گئی۔ تو اس کا اگر صحیح استعمال کیا جائے ٹھیک ہے، انہوں نے بنایا، جنہوں نے بنایا ان کا اپنا ایک نظریہ تھا، لیکن ہم مسلمان ہیں، ہم اس کو لا والحدیث کو درجہ کیوں دے رہے ہیں؟ میرے موبائل کے اندر اتنی کتابیں الحمدللہ اس وقت کہ اگر میں وہ کتابیں خریدنا چاہتا تو میں زندگی بھر نہیں خرید سکتا تھا۔ یہ نہیں کہ میں اندازہ بتا رہا ہوں کہ تقریباً 1 کروڑ کی کتابیں، اب 1 کروڑ کی کتابیں میں کیسے خرید سکتا تھا؟ پھر وہ 1 کروڑ کی کتابیں میں رکھتا کہاں، ان کے لیے الماریاں کتنی ضرورت تھی۔ لیکن اللہ کا شکر ہے الحمدللہ کہ یہ ایک اللہ نے ایک ہمیں تو سہولت دی ہے، تو اس کا مثبت استعمال یہ ہے کہ ہمیں کوئی حدیث چاہیے، کوئی بھی حدیث چاہیے، کوئی مسئلہ میں ضرورت ہے، کوئی فتویٰ میں ضرورت ہے، الحمدللہ ہمارے موبائل میں ساری سہولیات ہیں کہ 1 منٹ کے اندر ہم سب کچھ حاضر کر لیتے ہیں۔ کوئی کتاب جو لائبریری میں نہیں ہے ہم کوشش کرتے ہیں کوئی نایاب کتاب ہے ہم کہیں نہ کہیں سے تلاش کر لیتے ہیں، تو اس کا صحیح استعمال بھی ہے، لیکن ہمارا مزاج یہ بن چکا ہے کہ ہم نے صحیح کرنا نہیں ہے اور غلط چھوڑنا نہیں ہے۔ بہرحال اس کی تشریح تو بہت لمبی ہے لا والحدیث کی، اور آج کے دور کے اندر جتنے بھی فتنے ہیں بس یوں سمجھ لو کہ سارے فتنے لا والحدیث ہیں۔ ہر وہ کام جو اللہ کی عبادت سے دور کرے، ہر وہ کام جو اللہ کے راستے سے روکے، ہر وہ کام جس کے اندر انسان کی آخرت کی تباہی ہو، ہر وہ کام جس کے اندر انسان کی اخلاق پست ہوں، اخلاق تباہ ہوں، ہر وہ کام جس سے کسی انسان کو انسان ستائے، دکھ پہنچائے، کسی کے حق تلفی کرے، ہر وہ آلہ جس کے ساتھ انسان شیطان کے قریب ہو اور اللہ تعالیٰ سے دور ہو، اللہ والحدیث ہے۔ تو اس لیے زیادہ تشریح کی ضرورت نہیں ہے، جتنی ہو چکی اتنی بھی کافی ہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جب اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے کہ لا والحدیث جن لوگوں نے خریدی اور پھر وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا اس کو مذاق کا نشانہ بنایا، آج کل تو مذاق بھی فن ہے نا، یعنی جو بھانڈ ہیں جو ہنسا کرتے تھے شادیوں پہ آتے تھے اور مذاق اور ڈرامہ بازی کیا کرتے تھے، اب تو یہ بھی فنکار بن گئے اور ان کے مزاحیہ شو، مزاحیہ پروگرام ان کے لگتے ہیں اور لاکھوں لوگ ان کو دیکھتے ہیں۔ تو اللہ کا قرآن ایک ہی بات کرتا ہے اولئک لہم عذاب مہین، ان کے لیے ذلتناک عذاب ہے۔ ایک حدیث پاک سن لیجئے پھر بات کو ختم کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ ایک انسان نے کسی کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولا، یعنی وہ کہتے ہیں یار میرا تو مقصد تھا تفریح، جیسے آج کل تفریحی پروگرام چل رہے ہوتے ہیں اور حکومتی سرپرستی میں چل رہے ہوتے ہیں، تو میں صرف ایک چھوٹی سی حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس کے بعد آپ خود فیصلہ کریں کہ اللہ نہ کرے کہ ہم ان کا حصہ بنے کسی بھی طریقے سے۔ حدیث پاک میں کہ جس نے کسی کو ہنسانے کے لیے، رلانے کی بات نہیں کر رہا ہوں، حق تلفی کی بات نہیں کر رہا ہوں، صرف ہنسانے کے لیے، تفریح کے لیے جھوٹ بولا، حدیث پاک میں کہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا۔ اور ہمارے یہاں تو یہ فیشن ہے اور ہم کہتے ہیں میں تو یہ چاہ رہا تھا کہ بندہ پریشان ہے اس کو تھوڑا ہنسا دوں، وہ جھوٹی سچی باتیں ملا کے ہنسانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا، یعنی کہ مومن اپنی مرضی کے ساتھ تھوڑی وہ زندگی گزارے گا، وہ تو پابند ہے اللہ تعالیٰ کا، اللہ کے رسول کا پابند ہے، وہ اس کی مرضی کہاں چل سکتی ہے؟ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے ہر وہ کام کرے جس میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہو، ہر اس کام سے ہم دور رہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی، اس کا غضب چھپا ہو۔ اللہ تعالیٰ تمام باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔